السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو اور نئے تعارف کے ساتھ آل اسٹار انفو حاضر ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تعارف کرایا جائے گا حریم شاہ نامی ٹک ٹاک سٹار کا، جس نے غیر سیاسی ہونے کے باوجود پاکستانی سیاستدانوں میں اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے۔ آئے روز اس کے سکینڈل مشہور ہو رہے ہیں۔ حریم شاہ اصل میں کون ہے اور کیسے وہ ان سیاستدانوں تک پہنچ پاتی ہے اور اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے جہاں عام آدمی کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے، ان سب باتوں پر تفصیلات کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں، مگر اس سے قبل آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ حریم شاہ کا تعلق مانسہرہ سے ہے، وہ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں۔ حریم شاہ، جس کا اصل نام فضا حسین ہے، 28 دسمبر 1991 کو پیدا ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید زرار حسین شاہ ہے اور ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ بھی سرکاری آفیسر ہے۔ آپ 4 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔ آپ کے تینوں بھائی آپ سے چھوٹے ہیں اور زیر تعلیم ہیں، جبکہ آپ کی بہنوں کی شادی ہو چکی ہے۔ حریم شاہ کا گھرانہ مذہبی شیعہ گھرانہ ہے، جہاں پردے کا اور دوسری مسلکی روایات کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اعلیٰ آفیسرز ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹی کو کسی اس طرح کی باتوں سے منع تو کیا جاتا ہے، لیکن زبردستی نہیں کی جاتی۔ حریم شاہ مختلف مذاہب کے مطالعے پر ایم فل کر رہی ہیں۔ پاکستان میں ہزاروں لوگ ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے فیمس ہوئے، ان میں سے حریم شاہ بھی ایک ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو حریم شاہ سے فیمس ہیں، لیکن انہیں میڈیا پر اتنی کوریج نہیں ملی اور نہ ہی سوشل میڈیا پر دوسرے ذرائع پر وہ اتنے ڈسکس ہوئے جتنی یہ ہوئی۔ اس کی اصل وجہ ان کی سیاستدانوں سے ملاقات، سیاستدانوں کے ساتھ تصاویر، اور حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو لیک کی گئی یا لیک انہوں نے کی، جس میں انہوں نے شیخ رشید، جو کہ راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں اور وزیر ریلوے بھی ہیں، ان کو اور ان کے رازوں کو افشا کرنے کی دھمکی دی۔ دونوں کے درمیان نازیبا الفاظ میں گفتگو ہوتی رہی۔ جیسے ہی یہ ویڈیو منظر عام پر آئی، پاکستانی سیاست میں ہلچل مچ گئی۔ اس سے قبل مبشر لقمان، جو کہ اینکر ہیں، ان کے جہاز کو انہوں نے ان کی اجازت کے بغیر دکھایا اور اس میں داخل ہوئی، جس کے بعد مبشر لقمان نے ان پر مقدمہ قائم کر دیا۔ چوری کے الزام میں ایف آئی آر درج کی گئی اور اس طرح کی بہت سی باتیں ان کے خلاف چل رہی تھی کہ ایک اور ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جس میں حریم شاہ وزارت خارجہ میں چہل پہل کرتی نظر آتی ہے۔ اس پہ پاکستان کا پورا الیکٹرانک میڈیا پریشان ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ صحافیوں کو بھی رسائی نہیں ہے، حریم شاہ کیسے پہنچ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکا۔ ان کا کہنا تھا ٹک ٹاک تو میں نے صرف 2 سال قبل انسٹال کی اور دوسرے لوگوں کی طرح استعمال کرنا شروع کی، لیکن اس سے قبل میں بنی گالا اور پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں کے ساتھ مل چکی تھی اور اس کے علاوہ جی ایچ کیو بھی جا چکی ہوں۔ آپ اپنی فیملی کے بارے میں پرائیویسی قائم رکھتی ہیں اور کسی کو اس بارے میں بتانا نہیں پسند کرتی، لیکن ان کے مطابق ہی ان کی ایک دور کی پھپھا سینیٹر رہ چکی ہیں، جبکہ ان کے ایک تایا آج بھی پولیٹکس میں ہے۔ ان کا ماہانہ خرچہ 6-7 لاکھ سے زائد ہے۔ جب سوال کیا گیا یہ کہاں سے پورا ہوتا ہے، ان کے والد بھی سرکاری افسر ہیں اور والدہ بھی، لیکن 6 سے 7 لاکھ خرچہ صرف ایک بیٹی کے لیے کہاں سے پورا ہوتا ہے، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ اس وقت وہ بہت ہی متنازع شخصیت کے طور پر سامنے آئی ہوئی ہیں۔ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جب ان کو پی ٹی آئی کے ورکرز نے شیخ رشید کی ویڈیو لیک کرنے پر گالیاں دی تو ایک پوسٹ کی گئی کہ اگر آپ لوگوں نے گالیاں دینا بند نہ کی تو میں خان صاحب کی ویڈیو بھی ریلیز کر دوں گی، لیکن بعد ازاں وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گئی اور حریم شاہ نے کہا کہ میں ٹویٹر پر کوئی اکاؤنٹ نہیں رکھتی، یہ فیک اکاؤنٹس ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کے ساتھ، جو کہ وزیر اطلاعات پنجاب کے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک ویڈیو ان کی آئی جہاں پہ وہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ میں کسی سے اس کی سفارش کرنے ان کے پاس گئی تھی جاب کے سلسلے میں، تو ہم نے کافی ویڈیوز بھی بنائی۔ فیاض الحسن چوہان جو خاصی مذہبی شخصیت سمجھے جاتے ہیں، اس لحاظ سے انہوں نے نرگس کے بارے میں جس طرح کے بیانات دیے اور بعد میں معافی مانگی، اس طرح کی خواتین کو ان سے ملنا لمحہ فکریہ ہے۔ لوگ ان کے بارے میں ناسیبا کمنٹس بھی کرتے نظر آتے ہیں اور ان کو کال گرل بھی کہتے ہیں۔ یہ دبئی میں شیخوں کے ساتھ بھی نظر آئی اور وہاں بھی
عیاشی کرتی ہوئی نظر آئی گئیں۔ 12 سے زائد ممالک انہوں نے گھومے۔ انہی کے مطابق ان کے گھر پشاور، مانسہرہ اور اسلام آباد، لاہور، کینٹ، کراچی میں موجود ہیں۔ ابھی یہ کس طرح کی رقم ہے کہ جو ان کو موصول ہوتی ہے؟ حال ہی میں ان کی دوست سندر خٹک نے بتایا کہ جلد ہی وہ شادی کرنے جا رہی ہیں، لیکن شادی کرنے والے لڑکے کا نام نہیں بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق ملتان کے ساتھ ہے۔ آپ کی تصاویر پاکستان کے حکومت میں موجود تقریباً تمام وزراء کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، فیض الحسن چوہان، چودھری سرور، اس طرح کے تمام سیاستدانوں سے آپ مل چکی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون کون سے سیاستدانوں سے ملی ہیں، تو ان کا کہنا تھا تقریباً سبھی سیاستدانوں سے مل چکی ہوں۔ نواز شریف کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ مجھے ان کا تحمل بہت پسند ہے کہ وہ کبھی ہائپر نہیں ہوتے۔ حریم شاہ کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے جب شیخ رشید کی ویڈیو ریلیز کی تو اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے ہری پور آفیشیل کے پیج سے ان کے شناختی کارڈ کی پکس اپلوڈ کر دی گئی۔ ان کے شناختی کارڈ اور ان کے پاسپورٹ کی پکس اپلوڈ کی گئیں اور انہیں دھمکی آمیز لہجے میں کہا گیا کہ یہ پاکستان کی دوسری قندیل بلوچ بننے جا رہی ہیں۔ یاد رہے قندیل بلوچ کو قتل کر دیا گیا تھا اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے۔ حریم شاہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ایک اور ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں فیاض الحسن چوہان ان کو مبشر لقمان کے کیس کے بارے میں سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا موقف اختیار کرنا ہے، اور ساتھ میں وہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کسی میڈیا والے کو انٹرویو نہیں دیتا، یہ بہت بے شرم اور بے غیرت ہوتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا پر شیخ رشید اور فیاض الحسن چوہان نے اس بارے میں کبھی کوئی گفتگو نہیں کی۔ حریم شاہ کے بارے میں بھی اور اس طرح کے سکینڈلز کے بارے میں بھی کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی ان سے کوئی سوال کیا گیا۔ الیکٹرانک میڈیا اس معاملے پر بالکل خاموش نظر آ رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے کہ حریم شاہ حکومت کے ایوانوں میں کیا کرتی رہیں اور کیسے پہنچتی رہیں۔ حریم شاہ سراج الحق کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ انتہائی اچھے انسان ہیں اور میں ان کے کافی لیکچر سن چکی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں صرف ایک اچھا انسان بننا چاہتی ہوں، مجھے ایکٹنگ کا کبھی کوئی شوق نہیں رہا، یہ تو بس ہم نے شغل کے لیے، ٹائم پاس کے لیے ٹک ٹاک بنا لیا اور اس طرح کی حرکتیں شروع کر لیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو مبشر لقمان پسند ہے، تو ان کا کہنا تھا مجھے کوئی انسان بھی ناپسند نہیں ہے اور میں جلد ہی لوگوں کو دوست بنا لیا کرتی ہوں، اسی وجہ سے بہت سے ممالک میں میرے بہت سے دوست پائے جاتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ جہاں آپ نہ پہنچ پائی ہوں؟ اس سوال کے جواب میں ان کی دوست نے کہا کہ ایسی کوئی جگہ نہیں، جہاں یہ جانا چاہتی ہیں، کوشش کرتی ہیں تو ضرور پہنچ جاتی ہیں۔ ذائق نامی ایک ویب سائٹ کے مطابق حریم شاہ فی الحال ذاکو نامی ملک میں موجود ہیں، جبکہ انہوں نے اعادہ کیا ہے کہ وہ ابھی کینیڈا کے ویزے کے لیے اپلائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگر انہیں کینیڈا کا ویزا مل جاتا ہے تو وہ پاکستان کو گڈ بائی کہہ دیں گی، چھوڑ دیں گی، کیونکہ انہیں وزیر اعظم کی اور ان کی ٹیم کی طرف سے تھریڈ موصول ہو رہی ہیں، مسلسل ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ریکارڈ بھولا نامی ایک شخص نے ان کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کی اور ان کہا جو لڑکی لوگوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہے اب اس کی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا۔ یاد رہے کہ یہ دو فرینڈز ہیں اور ان کے ساتھ سندل خٹک نامی لڑکی جو کہ جس کا اصل نام سندل شمیم ہے وہ بھی کے ساتھ ہی ہیں۔ دونوں اکثر اکٹھے نظر آتی ہیں، اکثر اکٹھے انٹرویوز دیتی ہیں اور دونوں کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں۔ دونوں کی دوستی ایک ایپ کے ذریعے ہوئی، اس کے بعد ان دونوں نے اکٹھے رہنا شروع کر دیا۔ حریم کا کہنا تھا کہ اس کے خاندان والے بالکل اسے سپورٹ نہیں کرتے، لیکن اسے خرچہ 6-7 لاکھ روپے مہینے کا ضرور دیتے ہیں، جبکہ دوسری لڑکی سندل خٹک کہتی ہے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ ہیں اور اس کی کسی حرکت پہ بھی اس کو کچھ بھی نہیں کہتے بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈیلی پاکستان پہ انٹرویو دیتے ہوئے حریم شاہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہماری آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی تو ان کا کہنا تھا کہ میں لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہر چیز کو نیگیٹو نہیں لیا کریں، پوزیٹیولی سوچا کریں اور کرٹیسائز ہی نہیں کیا جاتا ہر چیز کو۔ جب بھی ان کے اوپر پی ٹی آئی اور اس کے سپورٹرز تنقید کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی سپورٹرز ہوں اور میں نے خود پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے، ووٹ دیا ہے، میں عمران خان کو وزیر اعظم اور اپنا لیڈر سمجھتی ہوں اور ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہوں گی۔ ابھی تک ان کی فیملی کا کوئی بھی شخص میڈیا پر اس بارے میں نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے میں چھپ چھپ کے ویڈیو بنایا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی میرے سکینڈلز عام ہوئے ہیں میری فیملی والوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔
جب تک حریم شاہ کے پیچھے چھپے ہوئے خفیہ ہاتھوں کا پتہ نہیں چلتا اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے کہ وہ کس طرح اتنے بڑے بڑے ایوانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بار میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔